تو جی آج ہم آپ لوگوں کی آف لائن کا تھرڈ ماڈیول اسٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے میجرنگ انکم انیکوالٹی۔ تو میجرنگ انکم انیکوالٹی کے ماڈیول کا سب سے پہلا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف انیکوالٹی یا وٹ از انیکوالٹی، مطلب انیکوالٹی کیا ہوتی ہے۔ تو آج ہم انیکوالٹی کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے سمجھیں گے۔ تو انیکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاورٹی کے کانسیپٹ سے جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انیکوالٹی کا کانسیپٹ اور پاورٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو انیکوالٹی کیا ہوتی ہے؟ انیکوالٹی جی ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کسی سوسائٹی میں انکم، ویلتھ، ایکسپینڈیچر یا لینڈ لینڈ یا ریسورسز کی جو لوگوں میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ شو کرتی ہے۔ Inequality refers to the unequal distribution of income, wealth, expenditure, land, or other resources among people in a society. کہ inequality basically ان سارے different kind of resources کی سوسائٹی میں موجود لوگوں کے درمیان ان ایکول ڈسٹریبیوشن کو انیکوالٹی کہا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہو اور کچھ لوگوں کے پاس کم ریسورسز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن میں جی فرق پیدا ہو جائے تو اسے ہم انیکوالٹی کہتے ہیں۔ پھر جب ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایکول نہ ہو رہی ہو تو اسے انیکوالٹی کہا جاتا ہے۔ اب انیکوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ غریب ہیں یا سب لوگ امیر ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ریسورسز کا کتنا ڈفرنس ہے، لوگوں کے درمیان ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کتنی ان ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں، ہم ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپوز کریں کیا کہتے ہیں 5 اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں پاکٹ منی ملتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ اے کو جی 100 روپے پاکٹ منی ملتی ہے، اسٹوڈنٹ بی کو 200 روپے پاکٹ منی ملتی ہے، اسٹوڈنٹ سی کو 300 روپے پاکٹ منی ملتی ہے، اسٹوڈنٹ ڈی کو جی 400 روپے پاکٹ منی ملتی ہے اور اسٹوڈنٹ ای کو 500 روپے پاکٹ منی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں تو سب اسٹوڈینٹس کو بھی پاکٹ منی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کو برابر اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ اگر اسٹوڈنٹ ای کے پاس 500 روپے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اسٹوڈنٹ اے کے پاس صرف 100 روپے ہیں، تو اسی طرح اسٹوڈنٹ ای کے پاس جی اسٹوڈنٹ اے کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ پیسے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے اسی کو ہم انکم انیکوالٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر سب اسٹوڈنٹس کو اگر ایکولی 300 روپیہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا تو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس سیم اماؤنٹ ہوتی، ٹھیک ہے، تو مطلب ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی، پاکٹ منی کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی اور ان اسٹوڈنٹس کے درمیان جی انیکوالٹی نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور کسی کو کم پیسے مل رہے ہیں، مطلب جب کسی کو زیادہ ریسورسز ملتے ہیں اور کسی کو کم ریسورسز ملتے ہیں تو اس ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی وجہ سے انیکوالٹی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انیکوالٹی جو ہوتی ہے وہ انکم تک لمیٹڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ انیکوالٹی جو ہے وہ صرف انکم تک لمیٹڈ نہیں ہوتی کہ اگر آپ ایگزامپل لے کے ایک گاؤں میں کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ایکڑوں میں مطلب کہ ہزاروں ایکڑ زمین کی آنرشپ ہے ان کی، اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کم زمین ہے یا بالکل بھی ان کے پاس زمین کی آنرشپ نہیں ہے، تو اسے ہم کہیں گے جی یہ لینڈ انیکوالٹی ہے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے، بہت زیادہ دولت ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بزنس ہو، اور دوسرے لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ویلتھ انیکوالٹی ہے، یعنی سوسائٹی میں کسی بھی ریسورس کی جو ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ کسی بھی ریسورس کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ انیکوالٹی جنریٹ کرتی ہے۔ انکم کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن انکم انیکوالٹی جنریٹ کرتی ہے، ویلتھ کی جو ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ویلتھ انیکوالٹی جنریٹ کرتی ہے، لینڈ کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ لینڈ انیکوالٹی جنریٹ کرتی ہے۔ مطلب سوسائٹی میں
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब लोगों के दरमियान रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता तो आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जी पॉवर्टी तो कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से जो है टोटली डिफरेंट है। पॉवर्टी का मेन फोकस जो होता है वो गरीब लोग, ठीक है। पॉवर्टी में जो है पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो ये देखने की कोशिश की जाती है कि कितने लोग जो है वो मिनिमम क्या कहते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हैं। मतलब जो मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए लोगों को अपना गुजारा करने के लिए, कितने लोग जो है वो उतने मिनिमम क्या कहते हैं मिनिमम उस मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से भी नीचे है। यानी पॉवर्टी में हम ये देखते हैं कि कौन लोग जो है वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो होता है हमारा पॉवर्टी लाइन का, उससे क्या कहते हैं कितना नीचे है, ठीक है। उस मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल मतलब हमारी पॉवर्टी लाइन से कितने लोग जो है वो उस लेवल से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब पॉवर्टी का कंसर्न जो है वो सिर्फ मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड होता है कि अगर किसी शख्स के पास किसी फैमिली के पास भी खाने पीने कपड़े लिविंग के लिए और अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए अगर उसके पास जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम भी नहीं है तो उसका मतलब ये है उसके पास अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए भी अगर वो उतना पैसा भी नहीं कमा पा रहा तो उसे जी गरीब कंसिडर किया जाता है। तो इसमें पॉवर्टी में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल पॉवर्टी लाइन की सूरत में डिफाइन कर दिया जाता है कि अगर एक बंदा मिनिमम डेली बेसिस पर कितना पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉवर्टी लाइन पर है तो उसे गरीब कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जो उस मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल से कम पैसे कमाता है जो मतलब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो उसका मतलब ये है कि उसे गरीब कंसिडर किया जाता है। तो पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियसली आपको काफी डिटेल से डिस्कस किया जा चुका है। तो अब हम क्या कहते हैं लेकिन उसके ऑपोजिट जो है अगर हम इनइक्वालिटी को देखें तो इनइक्वालिटी का जो फोकस है वो पूरी पॉपुलेशन पर होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ गरीब लोगों को नहीं देखा जाता बल्कि सोसाइटी के हर बंदे को जो है वो इसमें देखा जा रहा होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मिडिल क्लास हो या चाहे वो अमीर हो। इनइक्वालिटी बेसिकली ये मेजर करती है कि रिसोर्सेज लोगों में किस हद तक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या अनइक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मतलब इसमें रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा जाता है और इसमें पूरी पॉपुलेशन को जो है वो कंसिडर किया जाता है। यानी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी में भी बुनियादी या मेन डिफरेंस ये है कि पॉवर्टी गरीबों के हालात को देखती है जबकि इनइक्वालिटी जो है वो सब लोगों के दरमियान भी फर्क को देख रही होती है, ठीक है। मतलब इसमें अमीर और गरीब के डिफरेंसेस से को जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि जी एक गांव है और उसमें 100 लोग रहते हैं। अब इनमें से 20 लोग जो है वो गरीब हैं और 80 लोग जो है वो गरीब नहीं है। तो जब हम प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो हमारी जो है वो मेन फोकस होगा कि क्या हमारा मेन फोकस होगा उन गरीब लोग, ठीक है, जो 20 है जिनकी तादाद 20 है। ये हम क्या कहते हैं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी जो है वो बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही और वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो वो कितना नीचे है। लेकिन जब हम इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे तो हम उस पूरी पॉपुलेशन को उन 100 लोगों को जो है वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं तो हम सबसे गरीब बंदे से लेकर सबसे अमीर बंदे तक सबकी इनकम का और सबके रिसोर्सेज का जो है वो आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि क्या कहते हैं कि पॉवर्टी ये देखती है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं जबकि इनइक्वालिटी ये देखती है कि सोसाइटी में सब लोग जो है वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं सवाल ये पैदा होता है कि इकोनॉमिस्ट इनइक्वालिटी को मेजर क्यों करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट जो है वो इसलिए इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انکم اور ریسورسز جو ہے وہ سوسائٹی میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا کہتے ہیں اکانومسٹ، گورنمنٹ اور ریسرچرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں انیکوالٹی کو اس لیے میئر کرتے ہیں کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریسورسز کی، انکم کی سوسائٹی میں کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر اس کنٹری کی اکانومی گرو کر رہی ہے اور نیشنل انکم بڑھ رہی ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس گروتھ کا فائدہ جو ہے وہ سب لوگوں کو مل رہا ہے یا صرف چند امیر لوگوں کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر اکنامک گروتھ کا زیادہ فائدہ امیر لوگوں تک لمیٹڈ ہے، غریب لوگوں کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی میں انیکوالٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں تو اکانومسٹ جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں امیر لوگ جو ہیں وہ غریب لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے تو امیر نہیں ہو رہے. تو اگر امیروں کی انکم ہر سال بہت زیادہ بڑھ رہی ہو اور غریبوں کی انکم بہت کم بڑھ رہی ہو تو امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انیکوالٹی کی بیسیکلی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ اس بات کو مانیٹر کرتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر پالیسیز بنا کر جی اس رچ اور پور کے درمیان کے ڈفرینس کو کم کیا جا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ جی سوشل پالیسیز کی افیکٹونیس کو بھی انیکوالٹی کے ذریعے ایویلویٹ کرتی ہے. کہ مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ ایجوکیشن، ہیلتھ، اسکالرشپ، سبسڈیز اور ویلفیئر پروگرامس اگر شروع کرتی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے امیر اور غریب لوگوں کے درمیان کتنا فرق جنریٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اگر انیکوالٹی کم ہوتی ہے ویلفیئر پروگرامس کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسیز کچھ حد تک کام کر رہی ہیں. لیکن اگر انیکوالٹی بڑھ رہی ہو تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ دوبارہ ریوائز کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں تو یہ اس وجہ سے جو اکانومسٹ جو ہے وہ انیکوالٹی کو میئر کرتے ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ آخری بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ صرف ایوریج انکم دیکھ کر کیا کہتے ہیں آپ کسی ملک کی اصل اکنامک سچویشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو دو ملکوں کی ایوریج انکم ایک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دو ملکوں کی ایوریج انکم ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن ایک ملک میں انکم جو ہے وہ سب لوگوں میں تقریباً ایکول ڈسٹریبیوٹیڈ ہو اور اگر دوسرے ملک میں جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہوں اور جبکہ کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہوں. تو ایسی سچویشن میں کیا کہتے ہیں تو دوسرے ملک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ امیر اور غریب کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے وہاں پہ انیکوالٹی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ایوریج انکم جو ہے وہ دیکھتے ایوریج انکم نہیں دیکھتے بلکہ انکم کی ڈسٹریبیوشن کو بھی اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انیکوالٹی جو ہے اکنامکس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں ویلتھ اور ریسورسز جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ انیکولی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں تو یہ بچے کیا کہتے ہیں انیکوالٹی کی ڈیٹیل ڈسکشن. آپ لوگوں کو انیکوالٹی کا کانسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کانسیپٹ